الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے قرآن کریم کی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ بندے کو نعمت عطا فرمائے اور بندہ اس نعمت کی قدر کرے، اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ اور جب انسان اس نعمت کی ناقدری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی اس نعمت کو واپس لیتے ہیں، کبھی اس نعمت میں جو برکت ہے اس کو واپس لے لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت قرآن کریم بہت بڑی نعمت ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ہمارے ذمے ہے نمبر 1 قرآن کریم کو پڑھنا، نمبر 2 قرآن کریم کو سمجھنا، نمبر 3 قرآن کریم پر عمل کرنا۔ دینی مدارس میں ان تینوں باتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ لوگ قرآن پڑھیں، پھر قرآن کو سمجھیں اور قرآن کریم پر عمل کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ دنیا میں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے کہ جو قرآن کریم پڑھتے نہیں۔ اس کی بند کر دو، جمع ہوتی ہے اس کو بند کر سکتے ہو۔ دنیا میں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے کہ جو قرآن کریم پڑھ نہیں سکتے۔ جو قرآن پڑھ سکتے ہیں وہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں۔ ایک ہے کوئی شخص قرآن نہ پڑھے اور ایک ہے کوشش کرے اور نہ پڑھ سکے، دونوں میں فرق ہے۔ جو بندہ قرآن کریم پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا اس کا حکم الگ ہے، جو قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور نہیں پڑھ سکتا اس کا حکم الگ ہے۔ دو لفظوں میں فرق سمجھیں، ایک لفظ ہے ڈٹائی اور ایک لفظ ہے کوتاہی۔ ڈٹائی الگ چیز ہے، کوتاہی الگ چیز ہے۔ ڈٹائی کو اللہ معاف نہیں فرماتے، کوتاہی کو اللہ معاف فرما دیتے۔ اور یہ ڈٹائی اور کوتاہی میں فرق یہ صرف شریعت اور دین میں نہیں، دنیا کے تمام امور میں چلتا ہے۔ اگر آپ موٹر سائیکل یا گاڑی پر ہیں، سڑک پہ جا رہے ہیں، آگے اشارہ ہے، کوئی شخص اس اشارے کو توڑ دے، اشارہ توڑنے کا معنی ہے کہ سرخ اشارہ چل رہا تھا، اس نے گاڑی کو روکا نہیں ہے، ٹریفک پولیس والے اس کو روک لیں
اور روک کر پوچھیں کہ آپ نے اشارہ کیوں توڑا ہے، یہ کہے انگریزی قانون ہے، میں نہیں مانتا، میں نے اچھا کیا ہے، توڑا ہے، آئندہ بھی توڑوں گا، اس سے گاڑی روک لی جائے گی، گاڑی کو آگے نہیں جانے دیں گے اور پیچھے پولیس کو فون کریں گے اس شخص کو گرفتار کرو، یہ قانون کا باغی ہے۔ اور اگر کوئی شخص اشارے کو توڑ دے اور پولیس والے پوچھے اشارہ کیوں توڑا ہے، وہ کہ جی 5 بجے جنازہ تھا، وقت بہت کم ہے، جلدی میں تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، اس کے لیے قانون الگ ہے۔ تو جو اشارہ توڑے اور قانون نہ مانے یہ ڈھٹائی والا ہے، جو اشارہ توڑے اور عذر پیش کرے یہ کوتاہی والا ہے۔ ڈھٹائی کی سزا الگ ہوتی ہے اور کوتاہی کی سزا الگ ہوتی ہے۔ جو شخص قرآن کو پڑھتا ہی نہیں یہ ڈھٹائی ہے، ایک قرآن پڑھتا ہے پڑھ سکتا نہیں یہ کوتاہی ہے۔ کوتاہی بسا اوقات صرف یہ نہیں کہ معاف ہوتی ہے بلکہ اس میں خلوص ہو تو اس کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ ایک آدمی کی عمر 60 سال ہو گئی، اس نے قرآن کو پڑھا نہیں ہے، کسی عالم کا بیان سنا، کسی شیخ اور مرشد کے بیان مجلس میں چلا گیا، کہیں تبلیغی جماعت کی گشت میں آ گیا، کسی وجہ سے اس کو ہدایت ملی اور اس نے توبہ کر لی، پچھلی زندگی کو بدلنے کا فیصلہ کیا۔ اب یہ قرآن پڑھتا ہے لیکن اس کی زبان پر قرآن چڑھتا نہیں ہے۔ اب دیکھو ڈٹائی ختم ہو گئی، یہ کوتاہی تھی، اس نے اعتراف کیا۔ اب قرآن پڑھتا ہے لیکن زبان پہ چڑھتا نہیں ہے۔ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھے یتتعتع اور اس کی زبان پر قرآن نہ چڑھے، ایسے شخص کو اللہ 2 اجر عطا فرماتے ہیں، ایک قرآن پڑھنے کا اور ایک زبان پر نہ چڑھنے کی وجہ سے مشقت اٹھانے کا۔ اللہ اس کو 2 اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے پہلا حق ہے قرآن کو پڑھنا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں قرآن پڑھنا چھوٹے بچے کا کام ہے، اس کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، کبھی 3 سال کے بچے پر، کبھی 4 سال کے بچے پر، کبھی 5 سال کے بچے پر۔ میں سمجھتا ہوں یہ عظمت کی بات ہے، فخر کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے محلے میں، آپ کے گھر میں، آپ کے خاندان میں کوئی 6-7 سال کا بچہ قرآن کا حافظ بن جائے، 6-7 سال کی بچی قرآن کی حافظ بن جائے، اس پہ خوش ہونا چاہیے، اس پہ دعوت کرنی چاہیے، خاندان کو بلانا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر اگر ہمارے خاندان میں کوئی آدمی 6 سال کی بجائے 60 سال کا ہو اور وہ ناظر قرآن پڑھ لے تو اس پر خوشی زیادہ کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس امت کی یہ بات توجہ سمجھنا، اس امت کی اوسط میکسیمم جو عمر ہے وہ 60 سے 70 سال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی من 60 الی 70، میری امت کی اوسط عمر 60 سے 70 سال ہے۔ 6 سال کا بچہ یا بچی ابھی اس کے 54 سال باقی ہے اور 60 سال کے بابا جی یہ تو اپنی عمر پوری کر رہے ہیں۔ 6 سال کا بچہ قرآن پڑھے، خوش ہونا چاہیے، لیکن اس سے زیادہ اگر 60 سال کے بابا جی قرآن پڑھے تو زیادہ خوش ہونا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب قرآن پڑھا تو بچے نہیں تھے، حضرت عمر بڑے تھے۔ جب بچے تھے ابھی اسلام کا اعلان نہیں ہوا تھا، حضرت عمر کی جوانی میں اسلام کا اعلان ہوا ہے۔ حضرت عمر نے قرآن پڑھا، سورہ بقرہ کو پڑھا، حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے 10 سال لگے، اور جب سورہ بقرہ ختم کی حضرت عمر بن خطاب نے اونٹ کو ذبح کر کے دعوت کہ میں نے آج سورہ بقرہ کو پڑھ لیا ہے۔ ہمارے یہاں چھوٹا بچہ قرآن پڑھے تو دعوت کرتے ہیں اور 60 سال کے بابا جی پڑھے تو دعوت نہیں کرتے۔
میں چاہتا نہیں، میں بات سمجھا رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے محلے میں مدرسہ بنا ہے، مولانا نواز خالد، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اللہ ان کی محنت قبول فرمائے. ہمارے کتنے لوگ ایسے جو بیان میں آئے ہیں اس مسجد کے نہیں ہیں، کسی اور مسجد کے ہوں گے. ہمارے محلے کے مسجد اور مدرسے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ قرآن پڑھیں. توجہ رکھنا، اس مدرسے کا مقصد کہ لوگ قرآن پڑھیں. ہم سمجھتے نہیں، اس کا مقصد ہے بچے قرآن پڑھیں. ان کا مقصد بچوں کو قرآن پڑھانا نہیں ہے، ان کا مقصد ہے لوگوں کو قرآن پڑھانا. اس میں بچے بھی شامل، بڑے بھی شامل، عورتیں بھی شامل، مرد بھی شامل. ہمیں 6 سال کے بچے کی فکر ہوتی ہے، 60 سال کے بابا جی کی فکر نہیں ہے. 6 سال کا بچہ نہ پڑھ سکا، 10 سال بعد پڑھ لے گا. 60 سال کی بزرگ نہ پڑھ سکے تو 10 سال کے بعد قبر میں کون قرآن کو پڑھائے گا؟ وہاں پڑھ بھی دیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا. دنیا میں پڑھا جائے اجر ملتا ہے، یہ زندگی اور ہے. کوئی قبر میں قرآن پڑھ لے اس میں اجر نہیں ملتا، اس میں لذت ملتی ہے، اس کا معاملہ اور ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں قرآن کا پہلا حق ہے قرآن کو پڑھنا، اور حق بچے کی ذمہ نہیں ہے، حق بڑے کی ذمہ ہے. شریعت کا مسئلہ ہے، ایک بچہ نابالغ اور ایک بندہ بالغ جب تک بالغ نہ ہو احکام کا پابند نہیں ہے، اور جب بالغ ہو گیا احکام کا پابند ہے. ہمیں اس بچے کی فکر ہے جس پر نماز فرض نہیں ہے، اس بچے کی فکر ہے جس پر روزہ فرض نہیں ہے، اس بچے کی فکر ہے جس پہ قرآن فرض نہیں ہے. اس سے زیادہ فکر اس بڑے کی کرو جس پہ نماز بھی فرض ہے، قرآن بھی فرض ہے. آپ کو قرآن فرض ہے، جی ہاں، زندگی میں ایک بار الحمد سے بالناس تک قرآن پڑھنا ہر مسلمان کے ذمہ لازم ہے. تو یہ وہ پڑھے گا جس کو پڑھنا آتا ہے. میں یہ نہیں کہتا بڑی عمر کے بندے حافظ بنے، نہیں بن سکتے. مسجد کے امام سے ہو، مسجد کے مولانا سے ہو، حضرت میں 70 سال کا ہو، 50 سال کا ہوں، 40 سال کا ہو، میں قرآن نہیں پڑھ سکا، میں مزدوری کرتا ہوں، ملازمت کرتا ہوں، اپنی دکان چلاتا ہوں. مجھے کوئی وقت بتا دے، فجر کو، عصر کو، عشاء کو، میں فلاں وقت آ سکتا ہوں، آپ خود پڑھا دیں. قاری صاحب سے کہتے پڑھائیں. اگر نہیں ہو سکتا کوئی بڑا طالب علم کہہ دو جو مجھے قرآن پڑھائے، اور میں مفت نہیں پڑھوں گا، میں اس کے پڑھانے پر اتنی تنخواہ بھی دوں گا، اتنے پیسے بھی دوں گا، اتنا خرچ بھی دوں گا. آپ 6 سال کے بچے کو اگر انگریزی پڑھانے کے لیے ٹیوٹر رکھیں، اس کو 3000 دیکھیں تو کوئی غلط نہیں کہتا. آپ نے بچے کو پڑھانے کے لیے ریاضی اور میتھ کے لیے ٹیچر رکھا، اس کو 2000 دے دے تو کوئی اجنبی نہیں ہے. اور اگر خود 60 سال کا بابا قرآن پڑھنے کے لیے مسجد میں پڑھانے والے کو 3000 دے دے، اس میں اجرت کی کیا بات ہے؟ اور اگر اس ترتیب پہ لوگ قرآن پڑھنا شروع کریں، آپ کے قرآن بھی ٹھیک ہوں گے، مدارس کا مسئلہ بھی حل ہوگا، الجھن کی نوبت پیش نہیں آتی. میں سمجھا یہ رہا تھا کہ پہلا حق ہے قرآن کو پڑھنا. ہماری محنت اس پر ہے ہمارے بچے قرآن پڑھیں، یہ محنت ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے ہمارے بڑے قرآن پڑھیں. یہ 6 سال کا بچہ نہ پڑھ سکا 16 سال کی عمر میں پڑھ جائے گا. یہ 60 سال کے بابا جی نہ پڑھ سکے، یہ کس عمر میں قرآن پڑھیں گے؟ یہ پڑھتے پڑھتے مر جائیں، اللہ ان کو قیامت کے دن قرآن پڑھنے والوں میں اٹھائیں گے. پڑھنے والوں میں نہیں بلکہ پڑھے ہوں میں اٹھائیں گے. لیکن یہ شرط ہے کہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے رخصت ہو جائے. اور میں نے ایسے بندے دیکھے ہیں، میں وہ پرانی باتیں نہیں کر رہا، آج کے دور کی، میں نے ایسے بندے دیکھے ہیں. گزشتہ سال عید الاضحیٰ کے موقع پر کراچی ہمارا 5 دن تھا. طلبا تصویر ہوتی ہے. میں بھی 3 دن پہلے ملیشیا میرا بیان تھا. بیان کرنے والے سب علماء کے لوگ تھے، ترجمہ ہو رہا تھا. ایسا بیان چلتا تھا، 15 منٹ بیان ختم ہوتا ایک بندہ اور بھی چلا گیا. مجھے بڑا تعجب، بیان تو اس نے کیوں گیا ہے؟ وہ کچھ شوق سے بیٹھتے. پھر مجھے بعد میں معصوم جب وہ بیٹھا وہ تصویر پڑھ رہا تھا. جب اس کی تصویر پوری ہوئی اٹھ کے چلا گیا. تو میں سمجھا کہ بیان کے لیے بیٹھا تھا 10 منٹ پوری کرتا تھا. بعض لوگ اپنی تصویرات ٹھیک کرو
شور ہوتا ہے نا، شور ہوتا ہے دامن اٹھانا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ کراچی میں نے دورہ ختم کرایا، اختتام پہ ہمارے میزبان ایک 70 سال کے بابا جی بلائے، توجہ رکھنا، 70 سال کے بابا جی گاڑی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، یہ ریٹائر ہوئے، ان نے قرآن پڑھنا شروع کیا، 70 سال عمر ہے اور اب یہ قرآن کے حافظ۔ 70 سال کی عمر میں آپ کو حفظ کی بات نہیں کر رہا، میں کہتا ہوں دیکھ کر قرآن پڑھنا سیکھو، ناظر قرآن پڑھنا سیکھو۔ 60-70 سال کا بندہ قرآن کریم کو پڑھے، اور اس سے عجیب تر بات یہ جو میں نے واقعہ 70 سال کا ایک مرد کا سنایا۔ میں خیبر پختونخوا سوابی علاقے میں گیا، وہاں ایک عجیب واقعہ میں نے دیکھا۔ ایک مفتی صاحب تھے عالم، جن کا بچوں کا حفظ کا مدرسہ تھا، اپنے ان کے 18 بچے تھے، 18 بچے، حفظ کا مدرسہ، اپنی اہلیہ کو کہنے لگے، اور یاد رکھنا اگر کسی بندے کے بچے زیادہ ہوں یہ شاباش کا مستحق ہے۔ اور شاباش کا کیوں؟ آپ کی فکر کا زاویہ الگ ہے، ہماری فکر کا زاویہ الگ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارے پیغمبر کو راحت کس سے ملتی ہے، ہمارا نبی خوش کس سے ہوتا ہے، ہمارے پیغمبر کی عزت کس میں ہے۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا تزوجوا الولود الودود فإنی مکاثر بکم الامم، تم ایسی عورت سے شادی کرو جس کے بچے زیادہ ہوں، اس کی وجہ سے میں پیغمبر قیامت کے دن فخر کروں گا کہ میری امت زیادہ ہے۔ ہم بچوں کا زیادہ ہونا اور نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں، ہم مسلمان ہیں اور حضور کے کلمہ گو ہیں، آخری پیغمبر کے عاشق ہیں۔ جو عاشق پیغمبر ہو اس کو دیکھنا چاہیے میرے نبی کو عزت، میرے نبی کا فخر کس میں ہے۔ حضور فرما رہے ہیں اگر تمہارے بچے زیادہ ہوئے میری امت زیادہ ہوگی، میں قیامت کے دن نبیوں پہ فخر کروں گا، تو ہمیں پیغمبر کے فخر کا سبب بننا چاہیے۔ میں بارہ گزارش کرتا ہوں، میں گفتگو ان سے کرتا ہوں جو کلمہ گو ہیں، ان سے کرتا ہوں جو مسلمان ہیں، ان سے کرتے ہیں جو شریعت کو مانتے ہیں۔ ہماری گفتگو ان سے نہیں ہے جو کلمہ نہیں پڑھتا، اس کا معاملہ الگ ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، وہ جانے اس کا معاملہ اللہ کے حوالے۔ ہم تو اپنے مسلمان بھائیوں کو سمجھا رہے ہیں کہ جب ہم نے، میں مثال دے کر بات سمجھاتا ہوں، ابھی آپ آئے ہیں مسجد میں، کہاں ہیں؟ یہ فیکٹری تو نہیں ہے نا۔ اب اگر کوئی بندہ مسجد میں آئے اور اس کو سمجھائیں بھائی باتیں نہ کرو، مولانا صاحب ہو سکتے، اور بھائی باوضو ہو کے بیٹھو، مولانا صاحب ہو سکتے، اور بھائی قبلہ ہو بیٹھو، یہ بہت سارے بڑا ڈر ہے، بھئی آپ مسجد میں آئے ہیں یا فیکٹری میں گئے؟ بولو بولتے نہیں، تو مسجد کے آداب نہیں ہوتے، تو پھر اس میں ڈاٹا والی کون سی بات ہے؟ سختی والی کہنا چاہیے یہ مولانا صاحب تو بہت اچھے ہیں، یار ہمیں کسی نے کبھی بتایا ہی نہیں، یہ امام صاحب تو بہت اچھے ہیں جو کہتے ہیں قبلہ رخ بیٹھو، سیدھے ہو کر بیٹھو، باوضو بیٹھو، مسجد میں باتیں کرو، یہ تو بہت اچھا ہے۔ آپ دیکھو نا کفر کی کتنی محنت ہے، جس پر امام کو داد دینی چاہیے اسی بات پر آج امام کو ڈانٹا جا رہا ہے۔ ہمارے مولوی صاحب ہو سکتے ہیں، اس میں سختی کی بات کون سی ہے؟ میں گزارش کر رہا ہوں کہ جب ہم مسجد میں ہیں تو وہ کام کریں جو مسجد کے متعلق ہے، وہ نہ کریں جو بازار والے ہیں۔ میں یہ بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ہماری بات ان سے ہے جو کلمہ وہ ہے، ہماری گفتگو ان سے ہے جو مسلمان ہے، ہماری گفتگو ان سے ہے جو پیغمبر کا عاشق ہے، جو یہ چیزیں چھوڑ دے۔ ہم اس سے بحث نہیں کرتے، ہم اس سے کچھ نہیں کہتے۔ اور یہ بات توجہ سے سمجھنا، آپ کے بچے زیادہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، کوئی وجہ ہوگی، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ کسی کے بچے زیادہ ہوں اس کا مذاق اڑائیں۔ آپ یہ سمجھیں یہ مجھ سے اعلیٰ ہے، یہ مجھ سے افضل ہے، یہ مجھ سے اعلیٰ ہے۔ کم از کم اپنی سوچ کے زاویے بدلو، اپنی سوچ کا رخ ٹھیک کرو، اپنے آپ سے رخ پہ رکھنا ضروری ہے۔ جو مولانا کا بچوں کا مدرسہ تھا، اپنے 18 بچے اہلیہ کو فرمانے لگے میرا جی چاہتا ہے میں ایسی خاتون سے شادی کر لوں
جو قرآن کی حافظہ ہو تاکہ حفظ کا مدرسہ وہ خود سنبھالے، مجھے نامحرم استانیہ نہ رکھنا پڑے۔ ان کی اہلیہ بہت سمجھدار تھی، وہ حضرت سے کہنے لگی کہ آپ کا حق ہے، آپ شادی فرمائیں، آپ 1 سال انتظار کر سکتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، مجھے اصرار نہیں ہے، مجھے ضد نہیں ہے، یہ تو میری رائے ہے، کہ 1 سال تک انتظار کریں۔ 1 سال انتظار کی۔ اب اہلیہ خامد سے پوچھتی ہے کہ آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں؟ جی ہاں۔ کیسی خاتون؟ جو حافظہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا بچیوں کا مدرسہ بنے۔ انہوں نے کہا شادی کر لیں، میں آپ کو روکتی نہیں ہوں، آپ قرآن کھول کے بیٹھے، الحمد سے والناس تک مجھ سے سنیں۔ کیا مطلب؟ 18 بچوں کی ماں اگر قرآن کی حافظہ بن سکتی ہے، 70 سال کے بابا جی قرآن کے حافظ بن سکتے ہیں، اس مسجد کے 50 سال کا نمازی وہ ناظر قرآن کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پوری محنت اس پہ ہے، ہمارے مسجد میں بچے پڑھتے ہیں، میں کہتا ہوں نہیں، آپ یہ بتاؤ کہ ہماری مسجد میں بڑے پڑھتے ہیں، مدرسوں میں دستار بندیاں ہوں، 8 سال کے بچوں کے بھی ہوں، 80 سال کے بوڑھوں کے بھی ہوں، مزہ آتا ہے۔ بشر قرآن نازل پڑھا ہے، اس نے صراط مستقیم کورس کیا ہے، اس نے بہشتی زیور پڑھا ہے، اس نے تعلیم الاسلام پڑھی ہے، اس نے فلاں پڑھا ہے۔ میں اہل علم سے عرض کروں گا اس کا اور کچھ فائدہ ہو یا نہ ہو، کم از کم بہشتی زیور پڑھنے والا اس کی زبان پہ یہ چڑھ جائے گا کہ مسلمانوں کی فقہ کی علمی کتاب کا نام بہشتی زیور ہے، یہ اس کی زبان پہ چڑھتے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم نے اپنی کتابیں بھی اپنے بڑوں کی زبانوں پر نہیں چڑھائی، ہم نے اپنی کتابیں بھی اپنے لوگوں کو نہیں بتائی، اس کے نتائج نکلتے ہیں۔ میں بھی موٹروے سے اترا، فیصل آباد داخل ہوا، آپ دیکھیں بورڈ بینر لگے پڑے ہیں، 2 روزہ سیمینار، فلاں کی علمی خدمات، لوگ اپنے بڑوں کی خدمات بتا رہے ہیں، تم اپنے بڑوں کی خدمات سے دوڑ رہے ہو۔ پھر مجھے بتاؤ آئندہ نسل پہ شکوہ کیا ہے، آئندہ نسل پہ گلہ کیا ہے، بگڑتی قوم پر تمہیں کیا گلہ ہے؟ جب ہم نے اپنے قابل کا نام لینا ہی نہیں، ان کو کیا پتا ہمارے قابل کون ہے؟ ہمارا ملک پاکستان ہے، ہم اپنی نسل کو بتائیں ہمارے بانی پاکستان کا نام قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ ہے، یہ یاد کرے گی۔ مصور پاکستان کا نام علامہ محمد اقبال شاعر مشرق رحمت اللہ علیہ ہے، ہمیں بتانا چاہیے، قوم بغاوت نہیں کرے گی۔ جب آپ نے 2 نام یاد کرے تو پھر اگست میں یہ بتاؤ قائد اعظم محمد علی جناح کی فکر کیا تھی، آپ کا ذہن کیا تھا، آپ کا تعلق کن علماء سے تھا، آپ کا جوڑ کن سے تھا، استفادہ کن سے کرتے؟ امت محمد علی جناح سے بھی جڑے گی، ان کے علماء سے بھی جڑے گی، علامہ اقبال سے جڑے گی۔ علامہ اقبال کی فکر کیا ہے، علامہ اقبال کی سوچ کیا ہے، آپ پڑھیں۔ علامہ اقبال کی میں ساری بات نہیں بتا رہا، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، علامہ اقبال ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں میں بت بنا کر کسی کی یادیں رکھنے کا رواج نہیں ہے، ورنہ ابو حنیفہ اس قابل تھا کہ مجسمے بنا کر اس کی یاد کو تازہ کیا۔ یہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں، اب ہمیں بتانا چاہیے۔ ہم اغیار سے متاثر ہو جاتے ہیں اور اپنے اسٹیج پر باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، نتیجہ پھر وہی نکلتا ہے جو آج نکلنا چاہیے۔ ہمارے ہاں یا خان کا ڈوگرا میں ایک سکول ہے، اس میں ایک ٹیچر ہے مجھ سے بیٹھ ہے، انہوں نے کہا ہم نے اپنے سکول میں سرکاری طور پر مسجد کا فیصلہ کیا ہے، آپ آؤ سنگ بنیاد رکھ دو، ہم مسجد بنانا چاہتے ہیں۔ میں گیا، سنگ بنیاد رکھی، مسجد بننا شروع ہو گئی، 2 سال میں مسجد سال میں مکمل ہوئی۔ 2 سال کے بعد میں جانا ہوا تو انہوں نے کہا جی ہماری اس سکول میں کچھ ٹیچر شیعہ ہیں، کچھ ٹیچر اہل حدیث ہیں، کچھ بریلوی ہیں، کچھ دیوبندی ہیں۔ اب مسئلہ یہ بنا ہے اس مسجد کا نام کیا رکھیں، اس مسجد کا نام کیا رکھیں۔ ہر مسلک کی خواہش ہے کہ میرے مسلک پر نام ہو، تو آپ بتائیں گا؟ میں نے کہا مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آپ نے جس سے بیعت کی ہے اس سے پورے رابطہ کیا ہے۔ ہم بیعت کر لیتے ہیں، مرشد سے رابطہ نہیں کرتے، بیعت کر لیتے ہیں، شیخ سے پوچھتے نہیں ہیں، پھنستے جاتے ہیں۔ جب پھنس جاتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں جی میں پھنس
گیا، اتنا پھنس گیا ہوں، بس دم سی رہ گئی ہے، اب مجھے نکالو۔ وہ دم کھینچ کے نکالے گا، دم ٹوٹ جائے گی، لیکن مرید نہیں نکل سکے گا۔ بھائی جب آپ پھنسنے لگے تھے تو بتاتے نا، آج میری مجبوری ہے، کوئی نامحرم لڑکی ہے، میرا رابطہ ہوا ہے، فرمایا میں کیا کروں، اسی میں چال چھوٹ جائے گی۔ پہلے پھنس جاتے ہیں، بات وہاں چلی جاتی ہے۔ گزشتہ کل مجھے سعودیہ سے فون آیا، مولانا میں دوسرا نکاح کر رہا ہوں، اب آپ فرمائیں۔ میں نے کہا کیوں کر رہے ہو، کیا ضرورت تھی کرنے کی، مت کرو، جی وقت 2 دن رہ گئے ہیں۔ میں نے کہا مجھے بتانے کا فائدہ کیا ہوگا، اب تم نے خود طے کیا، رشتہ خود ہونا ہے، اور بعد میں پورے علاقے بتانا ہے کہ میں نے جو نکاح کیا نا اپنے مرشد سے پوچھ کے کیا ہے، میں نے مرضی سے نہیں کیا، میں نے حضرت کی اجازت سے کیا ہے۔ یہ بدنامی تم نے میرے کھاتے میں ڈال دی ہے، بھائی میں تجھے نہیں کہہ رہا، مجھ سے پہلے تو پوچھتا تھا، تجھے کوئی بات سمجھاتا۔ میں خیرات سے کر رہا ہوں، ہمارے اکابر کی اب بیعت ہے، جب ہم بیعت نہیں کریں گے تو اہل باطل کریں گے، ہم ذکر نہیں کریں گے، اہل باطل کریں گے، ہم مراقبے نہیں کریں گے، اہل باطل کریں گے۔ لوگ ذکر کی عاشق ہے، بیعت کی عاشق ہے، مراقبہ کرنا چاہتے ہیں، لوگ وہاں چلے جائیں گے، پھر ہم تقریریں کرنی شروع کر دیں گے۔ بھائی تقریر حل نہیں ہے، کسی مرشد سے بیعت کرو، وہاں پہ ذکر کرو، خانقاہوں میں ڈیرے لگاؤ، آنا جانا سیکھو، امت خود تبدیل ہونا شروع ہوگی۔ میں نے کہا مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ تو نے مجھ سے پوچھا ہے، اب مرشد سے رابطہ کرو، الجھن نہیں ہوگی۔ میری کہتے مسجد بھر گئی، سکول میں شیعہ بھی ہے، سکول میں سنی بھی ہے، شیعہ بھی ہے، غیر مقلد بھی ہے، دیوبندی بھی ہے، بریلوی بھی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مسجد کا نام کن کا رکھیں؟ ہر کسی کی خواہش ہے کہ نام ہماری مرضی کا ہو، آپ کو مشورہ دیں۔ میں نے کہا آپ صبح سکول جائیں، ہیڈ ماسٹر صاحب کی خدمت میں پیش ہو، اور ہیڈ ماسٹر صاحب کے کمرے میں ایک تصویر لگی ہوگی، لگی ہے؟ تو یہ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا ان کا نام کیا ہے؟ کہتا قائد اعظم محمد علی جناح۔ میں نے کہا ہیڈ ماسٹر صاحب سے کہیں آپ سارے ٹیچر جمع کریں، بلا تفریق مسلک سب کو جمع کریں، جب سب جمع ہو جائے تو پوچھو ہیڈ ماسٹر صاحب اس بانی پاکستان کی رائے سے سب کو اتفاق ہے کہ سب سے اتفاق ہے؟ آپ یہ کہو کہ دنیا میں انسان جو غلطیاں کر لیتا ہے، لیکن مرتے وقت جو وصیت کرتا ہے نا وہ ٹھیک سمجھ کے کرتا ہے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے جس مولانا کے بارے میں وصیت کی تھی کہ میری جنازے کی نماز وہ پڑھائیں، ان کا نام بتائیں اور مسجد کا نام ان کے نام پہ رکھیں۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت مصطفیٰ، عظمت صحابہ، علماء حق، علماء دیوبند، نعرہ تکبیر۔ دیکھو کتنا آسان تھا، بھئی جن پر قائد اعظم نے اعتماد کیا ان پر کو بھی اعتماد کرو۔ قائد اعظم نے جس خطے پر اعتماد کیا اس بے جان خطے کو مانتے ہو، اور جن جاندار لوگوں پر اعتماد کیا ان کو نہیں مانتے۔ مٹی پر اعتماد کرتے ہوئے پاک ہے، کیوں؟ قائد اعظم نے انتخاب کیا تھا، تو جن علماء پر اعتماد کیا تھا وہ ناپاک ہو گئے، وہ بھی تو پاک ہو گئے۔ آدمی جب مرتے وقت وصیت کرتا ہے وہ بہت سوچتا ہے میں نے زندگی میں گناہ کیے، مجھ سے کوتاہی ہوگی، بلا کر کہتا ہے بیٹا مجھ سے کوتاہی ہوگی، میں نے بہت غلطیاں کی ہیں، میں مرتے وقت میں وصیت کر رہا ہوں، اب تم یہ نہ کرنا، اب تم یہ نہ کرنا۔ ہمارے بانی پاکستان نے مرتے وقت کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ مولانا شبیر احمد عثمانی اٹھائے۔ اس زمانے کو سمجھتے تھے۔ ابھی چند دن قبل کی بات ہے، ہمارے یہاں سرگودا مرکز اہلسنت والجماعت، میں نام اس لیے لیتا کہ انہیں اپنی تصاویر میڈیا پر دینے سے منع کیا۔ بریلوی مسئلے کے بارے میں اپنا ان کا مدرسہ ہے، بچوں کا بچیوں کا، تو میرے پاس تشریف لائے چند دن پہلے، تو کہا مولانا ہے تصویریں بنی ہے، میڈیا پر بنائیں، ہمارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اپنے ساتھ ایک پروفیسر لائے، ڈاکٹر ساتھ لائے، 50,000 روپیہ ہمارے مدرسے کو چندہ دیا، اور گاڑی میں آپ کی کتب پڑھتا ہوں، آپ سے استفادہ کرتا ہوں، ساری فائلیں میں لے کر گیا ہوں، ساری فائلیں، مسئلے کے اختلاف کے باوجود میں اتنی قدر کرتا ہوں۔ اس ڈاکٹر صاحب سے کہنے لگے میں مولانا محمد اور آپ ہم 3 بندے کھڑے ہیں، چوتھا نہیں، میں اگر مولانا کی زندگی میں مر جاؤں تو میری قبر میں لا کے ایک مرتبہ ان سے دعا ضرور کرا۔ آپ اس سے اندازہ کرو دیوبند مسئلہ کو لوگ دل سے کیسے قبول کرتے ہیں۔ اصل میں
بتاتے نہیں ہیں، ہم سمجھاتے نہیں ہیں، اس وجہ سے الجھن پیدا ہوتی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا اللہ نے کرم کیا، ہمیں قرآن دیا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے دیا ہے۔ قرآن کا پہلا حق یہ ہے ہم قرآن کو پڑھیں۔ میں سمجھا ہی رہا تھا قرآن کو پڑھے کون؟ ہم کہتے ہیں بچے پڑھے، میں کہتا ہوں ذہن بدل دو، یہ نہ کو بچے پڑھے، یہ کہو قرآن کو ہم سب پڑھے، قرآن کو لوگ پڑھے، مرد عورتیں پڑھے، جوان بوڑھا پڑھے، یہ سارے لوگ قرآن کو پڑھے۔ قرآن صرف بچوں کا معاملہ نہیں ہے، ہمیں خوشی ہو مدارس میں جائیں، دستار بندیاں ہوں، 7 سال کا بوڑھا بھی ہو، 6 سال کا بچہ بھی ہو، بوڑھا قرآن حفظ کر بچہ قرآن حفظ کر دے، بابا جی قرآن کو ناظریں پڑھ لیں۔ ایک تو آج کے جلسے میں اور آپ ہر بندہ یہ ذہن بنائے کہ ہم نے قرآن خود پڑھنا ہے، انشاءاللہ ہم نے قرآن خود پڑھنا ہے، یہ ذہن بنائے۔ اور اگر بچہ ہے اس کو قرآن ہم نے خود پڑھانا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ، یہ بات توجہ سے سمجھنا، اس کی وجہ یہ ہے ہمارے پیغمبر خاتم المعصومین ہیں، ہمارے پیغمبر خاتم المتقین نہیں ہیں، ہمارے نبی معصوم ہیں، حضور کے بعد کوئی معصوم اب پیدا نہیں ہوگا، نبی آخری معصوم ہے۔ معصوم اسے کہتے ہیں کہ جس کا علم بھی ٹھیک ہو، جس کا عمل بھی ٹھیک ہو، اور متقی اسے کہتے ہیں کہ جس کا علم تو ٹھیک ہوتا ہے لیکن اس کے عمل میں کچھ کوتاہی آ جائے پھر توبہ کر کے اس کوتاہی کو دور کرتا ہے۔ نبی آخری معصوم ہے، نبی آخری متقی نہیں ہے۔ بعد میں لوگ جتنے آئے، علم کا ٹھیک ہونا ضروری ہے، اور علم ٹھیک نہ ہو عمل ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا۔ عمل کے ٹھیک ہونے کے لیے علم کا ٹھیک ہونا ضروری ہے، اور علم ٹھیک ہوگا علماء سے، علم ٹھیک ان سے نہیں ہوگا جو ڈاکٹر ہے، اس سے نہیں ہوگا جو انجینئر ہے، اس سے نہیں ہوگا یہ جو پروفیسر ہے۔ میں پروفیسر ڈاکٹر انجینئر کا انکار نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں ایک ہے عالم اور ایک ہے غیر عالم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان العلماء ورثۃ الانبیاء، پیغمبر کی وراثت جو علم ہے اس کا وارث عالم ہے۔ تو علم ٹھیک ہوگا علماء ہی سے ٹھیک ہوگا، علم ٹھیک ہوگا تو علماء ہی سے ٹھیک ہوگا۔ نمبر 1 علم ٹھیک ہو، نمبر 2 عمل۔ میں یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ عملی کوتاہی ہوگی۔ ہمارا عقیدہ قطعاً یہ نہیں ہے کہ صحابہ سے گناہ نہیں ہوئے، ہمارا عقیدہ قطعاً یہ نہیں ہے ان سے گناہ نہیں ہوئے۔ ہم کہتے ہیں ان سے گناہ ہوئے لیکن اللہ نے ان کے گناہ معاف فرما دیے۔ کل وعد اللہ الحسنى، ان سے جنت کا وعدہ فرما دیا۔ ہم جو بات والے ہیں ان میں سے ہر کسی کے ساتھ وعدہ نہیں ہے کہ تم اگر گناہ کر بھی لو گے میں تمہیں ڈائریکٹ جنت میں لے کر جاؤں گا۔ دو باتوں میں فرق سمجھنا، ایک ہے صحابہ کا جنت میں جانا، ایک ہے بعد کے مسلمان کا جنت میں جانا۔ جس طرح جنت کا وعدہ اللہ نے صحابہ سے فرمایا رضی اللہ عنہم، اسی طرح جنت کا وعدہ ہر ایمان والے سے فرمایا، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے صحابی سے اگر گناہ ہوا اللہ نے معاف فرما دیا، صحابی سے جنت کے وعدے کا معنی ڈائریکٹ جنت ہے، اور بعد والے مومن سے جنت کا وعدہ ڈائریکٹ جنت نہیں ہے، کسی کے لیے ڈائریکٹ کسی کے لیے انڈائریکٹ۔ یہ بات سمجھ آئی؟ میں نے اس سوال کا جواب دیا ہے وگرنہ لوگ الجھنیں پیدا کریں گے۔ آپ بتاؤ سب صحابہ سے جنت کا وعدہ ہے یا نہیں؟ اور ایمان والوں سے ہے نا؟ بھئی جس طرح جو شخص نے کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا یا نہیں؟ اور صحابہ، اب تو بندہ آپ سے کہہ دے صحابہ سے بھی جنت کا وعدہ، بعد والوں سے بھی وعدہ، تو صحابہ کی خصوصیت کیا ہے؟ میں وہ خصوصیت سمجھا رہا ہوں کہ صحابہ جنت میں جائیں گے تو ڈائریکٹ کسی ایک صحابی کے بارے میں کوئی ایک واقعہ پیش نہیں کر سکتے وہ جہنم سے ہو کر جنت میں جائے۔ ایک صحابی، کوئی روایت نہ روایت آپ صحیح پیش کر سکتے ہیں نہ روایت صحیح پیش کر سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ، اب یہ عنوان مضمون لمبا ہو جائے گا، میں صرف بات سمجھانے لگا ہوں، زیادہ سے زیادہ
آپ کو واقعہ ملے گا حضرت سعد رضی اللہ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ عنہ قبر میں اللہ کے نبی نے دفن فرمایا تو حضور فرماتے ہیں کہ قبر کی مٹی نے ان کو دبایا، اللہ کے نبی نے استغفار فرمایا، قبر ان کی کھل گئی، وہ بعد میں جنت میں چلے گئے۔ اب لوگ کہتے ہیں جب صحابہ سے مغفرت کا وعدہ ہے، جب جنت کا وعدہ ہے تو پھر قبر کا عذاب کیوں ہے؟ ہم تو کہتے ہیں صحابی کو عذاب نہیں ہوگا، کہ پھر قبر کا عذاب کیوں ہے؟ ایک الجھن تو اس وجہ سے ہم نے قبر کی تکلیف اور جہنم کی تکلیف میں فرق نہیں سمجھا، اور ایک الجھن اس وجہ سے کہ ہم نے عذاب کا معنی نہیں سمجھا۔ یہ دو باتیں الگ الگ ہیں۔ پہلی بات سمجھو، عذاب کہتے ہیں اعلام الحی علی سبیل الہوان، نمبر ایک تکلیف ہو، نمبر دو جس کو تکلیف دی جا رہی ہے وہ زندہ ہو، نمبر تین ذلیل کرنے کے لیے ہو۔ نمبر ایک تکلیف، نمبر دو حیات، نمبر دو مقصود توہین و تذلیل۔ اور قیامت کے دن اللہ وعدہ فرما رہے ہیں یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اللہ نبی اور نبی پر ایمان لانے والے کو رسوا نہیں کرے گے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ مومن کو عذاب نہیں ہوگا، نہ قبر میں نہ جہنم میں۔ عذاب کے لیے ضروری ہے تکلیف بھی ہو، حیات بھی ہو، رسوائی بھی ہو۔ اگر فاسق مومن کو اللہ جہنم میں بھیجیں گے تو رسوا کرنے کے لیے نہیں بلکہ جہنم کی آگ سے پاک کرنے کے لیے۔ اس نے جنت میں جانا ہے، جنت پاک لوگوں کی جگہ ہے۔ یہ زنا کر کے خود کو ناپاک کر چکا ہے، جھوٹ بول کے ناپاک کر چکا ہے، سود کھا کے ناپاک کر چکا ہے، شراب پی کے ناپاک کر چکا ہے۔ کسی کو اللہ پاک کریں گے کسی کی سفارش کی وجہ سے، کسی کو پاک کریں گے اپنے کرم سے بغیر سفارش کے، اور کسی کو پاک کریں گے جہنم میں لے جا کے تکلیف دے کے پاک کر کے اس کو جنت میں بھیجیں گے۔ کافر کو جہنم میں بھیجیں گے تو عذاب کے لیے، مومن فاسق کو بھیجیں گے تو تزکیہ اور پاک کرنے کے لیے۔ اب جب عذاب کا معنی سمجھ آ گیا، یہ تو ممکن ختم ہو گئی کہ قبر میں عذاب ہوا جو بعد میں عذاب ہوا، اللہ مومن کو رسوا نہیں کرتے، تو پھر بتائیں عذاب کیسے؟ ایک تو عذاب کا معنی نہ سمجھے، الجھن یہاں سے۔ دوسری بات میں نے عرض کی ہے، یہ بات توجہ سمجھنا، یہ جو قبر کی زندگی ہے موت سے لے کے حشر تک، اس قبر کی زندگی کے بارے میں بہترین تعبیر آسان لفظوں میں وہ ہے جو شاعر مشرق علامہ اقبال نے کی ہے۔ یہ سب سے آسان تعبیر ہے۔ غافل نے سمجھا ہے موت کو اختتام زندگی، غافل نے سمجھا ہے موت کو اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ کافر سمجھتا ہے موت آ گئی تو معاملہ ختم ہو گیا، حالانکہ ختم نہیں ہوا، یہ زندگی کی شام ہے، اگلی زندگی کی صبح ہے۔ اس کو علماء کی زبان میں کہتے ہیں یہ دنیا کی زندگی کا تتمہ ہے اور آخرت کی زندگی کا مقدمہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ قبر کی زمین جو کہ اس دنیا میں ہے، جہان بدل گیا ہے، زمان بدل گیا ہے، ابھی مکان نہیں بدلا، تو قبر کی زندگی کو ایک اعتبار سے دنیا میں لاتے ہیں، ایک اعتبار سے آخرت میں لاتے ہیں۔ تو جس طرح دنیا میں کسی مسلمان پہ بیماری آ جائے یہ عذاب نہیں، کبھی تنبیہ ہے اور کبھی تنبیہ نہیں، خدا کی طرف سے انعام ہے، علامت محبت ہے۔ اسی طرح قبر میں اگر اہل ایمان کو تکلیف آ جائے اس کا معنی عذاب نہیں ہے، کبھی کچھ تنبیہ ہے، کبھی اعلان محبت۔ تو یہ نہ سمجھنا کہ اس کو عذاب کہتے ہیں۔ خیر میں سمجھا ہی رہا تھا کہ صحابہ تو جنت میں جائیں گے، ان سے تو وعدہ ہے، اہل بیت جائیں گے، ان سے تو وعدہ ہے، باقی رہیں گے ہم بعد والے، ہمارے ساتھ ڈائریکٹ جنت کا وعدہ نہیں ہے۔ ہم نے گناہ کیے، توبہ کر لی، اللہ چاہے تو توبہ قبول کر لے، اللہ نہ چاہے قبول نہ کرے، لیکن اللہ کا کرم ہے جو سچے دل سے توبہ کرے اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ توجہ سے بات سمجھ
سمجھنا، ہم نے گناہ بہت کیے، توبہ بہت کم کی ہے، کبھی توبہ کر لی کبھی توبہ نہ کر سکے، تو مسلمان جو بات والا ہے وہ وفات پا جائے، ایمان پہ فوت ہو جائے، اس کے ذمہ اعمال میں کچھ گناہ بھی ہے، کبیرہ بھی ہے، صغیرہ بھی ہے، چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں۔ بھئی سوال یہ ہے کہ جنت پاک لوگوں کی جگہ ہے، جنت پاک لوگوں کی جگہ ہے، نیک اعمال کا نام پاکی ہے، گناہوں کا نام ناپاکی ہے، تو جنت میں وہ جائے گا۔ نمبر 1 ایمان عقیدہ ٹھیک ہو، نمبر 2 اعمال اس کے پاک نیک ہو۔ اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے وہ تو جنت میں جا ہی نہیں سکتا، اس پہ تو قرآن کا وعدہ ہے، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط۔ وہ تو جنت میں جا نہیں سکتا، مسئلہ اس کا ہے، ایمان ٹھیک ہے، عقیدہ ٹھیک ہے، لیکن اعمال ناپاک اور گندے ہیں۔ اب یہ جنت میں جائے تو کیسے جائے؟ اس کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 میدان معاشر میں اللہ اپنے کرم سے مالک ہونے کی وجہ سے اس کے گناہ ویسے ہی معاف کر دے، کیونکہ اللہ قیامت کو حساب لیں گے، مالک یوم الدین مالک بن کے لیں گے، قاضی یوم الدین جج بن کے نہیں لیں گے۔ جج قانون کا پابند ہے، مالک قانون کا پابند نہیں ہے، اللہ چاہے تو قانون کو چھوڑ دے، مالک ہونے کی وجہ سے ویسے ہی معاف کر دے اور جنت میں بھیج دے۔ نمبر 2 اس کو جنت میں بھیجے تو کسی کی شفاعت کی وجہ سے، خواہ شفاعت پیغمبر کی ہو، خواہ شفاعت شہید کی ہو، خواہ شفاعت عالم کی ہو، خواہ شفاعت نابالغ بچے کی ہو، خواہ قرآن کے حافظ کی ہو، اس وجہ سے سفارش قبول کریں گے اور جنت میں بھیج دیں گے۔ نمبر 3 اس کو جہنم میں بھیجے، اعمال کی تکلیف دے کے آگ سے پاک کر کے اس کو جنت میں بھیج دے۔ توجہ سے بات سمجھنا، اب جنت میں جانے کی 4 صورتیں۔ ایمان ٹھیک ہونے کے بعد نمبر 1 اس نے گناہ کبھی کیا نہیں ہے، یہ تو نبی ہے، گناہ کیا ہے لیکن معافی کا وعدہ ہے، یہ صحابہ اہل بیت ہے۔ بعد کے لوگوں کے لیے اب 3 صورتیں۔ نمبر 1 اللہ اپنے کرم سے معاف کرے اور پھر بھیج دے۔ نمبر 2 شفاعت قبول کرے اور پھر بھیج دے۔
تراویح 20 ہوتی ہے، انجینئر کہتا ہے 8 ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں 3 طلاق دو تو 3 ہوتی ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک کہتا ہے کہ 1 ہوتی ہے۔ اب آپ کی مانیں یا ہوگی، میں پوچھتا ہوں آپ نے قرآن کس سے پڑھا تھا؟ جی مولانا آپ سے۔ تو آپ نے سمجھا کس سے تھا؟ جی ان سے۔ میں نے کہا ہم نہیں سمجھا سکتے؟ جی سمجھا سکتے ہیں۔ تو جب پڑھا ہم سے تھا، سمجھ بھی ہم سے لیتے، تو آپ کے گھر میں لڑائی کبھی پیدا آپ کے گھر میں لڑائی کبھی پیدا نہ ہوتی۔ یہ لڑائی پیدا یہاں سے ہو رہی ہے۔ اب دیکھو یہ کوئی تقدیری کی بات نہیں ہے، یہ چھوٹے دل کی بات نہیں ہے، یہ جھگڑے کی بات نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں فرقہ واریت پیدا ہونی چاہیے یا فرقہ واریت ختم ہونی چاہیے؟ میں کہتا ہوں ختم ہونی چاہیے۔ آپ زبان سے کہتے ہیں ختم ہونی چاہیے، عملاً آپ کہتے ہیں نہیں فرقہ واریت پیدا ہونی چاہیے، عملاً کہتے ہیں۔ ابھی میں موٹر وے سے اترا ہوں، آپ کی مسجد کی طرف آ رہا تھا، ایک آدمی کا فون آیا، مولانا صاحب قرآن کریم میں ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ یہ اللہ کی رسی کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ کے دین کو کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے دین کو کہتے ہیں۔ توجہ رکھنا، کہتے ہیں جی آگے اللہ فرماتا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اختلاف پیدا نہ کرو۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک فرماتے ہیں، پھر آج اختلاف کیوں ہے؟ میں نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی سے مراد دین، اور قرآن کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ کا دین ایک ہے، کئی دین ہے ہی نہیں۔ فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، ایک دین پہ رہنا، کئی دین اختیار نہ کرنا۔ یہودی الگ دین، عیسائی الگ دین، مرزائی الگ دین، ہندو الگ دین، اسلام الگ دین۔ تو قرآن کہہ رہا ہے دین ایک رکھنا، دین کئی نہ رکھنا۔ ہم بھی کہتے ہیں دین ایک رکھنا، دین کئی نہ رکھنا۔ میں نے کہا ہم بھی کہہ رہے ہیں، ہم کیا کہہ رہے ہیں فرقہ واریت پیدا کرو؟ بھئی ہم بھی کہہ رہے ہیں پیدا نہ کرو۔ دین دو نہیں ہے بلکہ دین ایک ہے، اس دین کا نام ہے دین اسلام۔ میں نے کہا ہم بھی کہہ رہے ہیں۔ اب جب یہاں بات نہ بنی تو مجھے کہتے ہیں حدیث میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 ہوں گے، تو پھر فرقہ واریت میں پڑھنا نہیں چاہیے؟ میں نے کہا نہیں پڑھنا چاہیے۔ میں بھی کہہ رہا ہوں، میں نے کہا حضور نے فرمایا فرقے کتنے ہوں گے؟ کہا 73۔ میں نے جب حضور نے فرمایا تو پھر ہوں گے یا نہیں؟ بتاؤ جب حضور پاک نے فرمایا تو پھر ہوں گے یا نہیں؟ جی ہوں گے۔ تو میں نے کہا پھر تو کیسے کہتے نا ہونے تو ہیں، اور جی ہم کیا کریں؟ میں نے کہا جب نبی نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے تو حضور نے بتایا ہوگا نا تم نے کس فرقے میں جانا ہے؟ کیا جی بتایا؟ میں نے کہا وہ کون سا؟ کہتے حضور نے فرمایا وہ صحابہ اور اہل بیت والے، ماں علی و صحابی، وہ میرے صحابہ والے ہیں۔ تو میں نے کہا تم وہی بن جاؤ، فرقہ ختم ہوگی۔ تو اللہ کے نبی تو بات پوری نہیں کرتے، اللہ کے نبی تو بات پوری کرتے ہیں۔ یا ہم ادھوری سمجھتے ہیں یا ہم ادھوری لیتے ہیں، کبھی سمجھتے ادھوری ہے کبھی لیتے ادھوری ہے۔ بس آپ تھوڑی سی تفصیل بتائیں۔ میں نے کہا کل سے کورس شروع ہو رہا ہے، آپ 13 دن کا کورس کر تو 12 دن کا، پھر آپ کو تفصیل بھی سمجھا دیں گے۔ یہ فون پہ نہیں سمجھا سکتے۔ میں نے کہا 13 دن کا سبق فون پر میں تو نہیں سنا سکتا، میں تو نہیں سنا سکتا، میں تو اپنی کمزوری مان لو، میں نہیں سنا سکتا۔ میں خیر سمجھا ہی رہا تھا نمبر 1 قرآن کو پڑھنا ہے، اور یہ پڑھنا صرف بچوں نہیں ہے، قرآن جوان نے بھی پڑھنا ہے، بوڑھے نے بھی پڑھنا ہے، مردوں نے بھی پڑھنا ہے، اور عورتوں نے بھی پڑھنا ہے۔ نمبر 2 ہم نے قرآن کریم کو سمجھنا ہے۔ قرآن کریم سمجھنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ میڈیا کا سہارا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پہلے لوگ بات کہتے تھے، اب نہیں کہہ سکتے۔ پہلے یہ بات کہا کرتے تھے کہ یہ میڈیا ہم استعمال کرتے ہیں، علماء نہیں ہے، ہم فیس بک پہ جائیں علماء نہیں ہے، یوٹیوب پہ جائیں علماء نہیں ہے، فلاں جگہ پہ جائیں علماء نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے پیغمبر کے وارث علماء نے سارے میدانوں پہ کام کیا ہے، سارے معارضوں کو سنبھالا ہے، ہر مورچے کو سنبھال لیا ہے۔ مسجد میں ہو عالم تب بھی ہے، مدرسے میں ہو عالم تب بھی ہے، بازار میں ہو عالم تب بھی ہے، میڈیا میں ہو عالم تب بھی ہے، اسمبلی سینٹ میں ہو عالم تب بھی ہے۔
اب تو ہر جگہ پہ پہنچے اور یہ ہم قبول نہیں کرتے. میں نے کہا تم تو مسجد کے امام کو بھی قبول نہیں کرتے, تم اسمبلی والے کو قبول نہ کرو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو کثرت چکی جیسا قبول نہیں کرنا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کہ ہم نے قرآن پڑھنا بھی ہے, نمبر 2 قرآن کریم کو سمجھنا بھی ہے. قرآن کریم سے ہم کتاب دنیا میں نہ کتاب نازل ہوئی, آئندہ تو نازل ہونے کا تصور بھی نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ نے انبیاء کے واقعات بھی بیان فرمائے, گزشتہ امتوں کے واقعات بھی بتائے, فتح نصرت کے وعدے بھی کیے, اور جس وجہ سے تباہی بربادی ہو ان کو بھی بیان کیا. فرق صرف اس بات کا ہے ہم مسلمان قرآن کو پڑھتے ہیں, قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں. ہمارا ایک ذہن بنا ہوا ہے قرآن پہ عمل کرنا مشکل ہے, حالانکہ عمل کرنا مشکل نہیں ہے. آپ اپنی پوری زندگی میں دیکھ لو, آپ تجارت میں جا کر دیکھو, قرآن کریم نے کبھی تجارت سے منع نہیں فرمایا بلکہ تجارت کرنے کے فضائل بتائے. آپ حدیث اٹھا کے دیکھو, اللہ کے نبی نے تجارت سے منع نہیں کیا. تجارت کے اسباب فضائل, اور بعض فضائل تجارت کے ایسے ہیں کہ اگر آپ ان فضائل کو دیکھو تو بندے کو تعجب ہوتا ہے کہ اتنی بڑی فضیلت تجارت کرنے پر. مثلا ایک حدیث میں پیش کرتا ہوں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین. نمبر 1 تاجر ایسا ہو جو سچ بولے. نمبر 2 تاجر ایسا ہو جو خیانت نہ کرے, امانت سے کام لے. اگر تاجر میں 2 صفتیں ہوں, نمبر 1 سچ بولنا, نمبر 2 امانت کا خیال رکھنا, اس کا قیامت کے دن حشر اللہ نبیوں کے ساتھ فرمائیں گے. اس کا حشر اللہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ فرمائیں گے. تو شریعت و تجارت کی بات کیا رہی ہے؟ فرق صرف کتنا گیا ہے, تجارت کے اصول بتائے جا رہے ہیں, اور بعض اصول ایسے ہیں کہ تھوڑی سی تبدیلی سے حرام تجارت نہیں رہتی بلکہ حلال بن جاتی ہے. وہ عام بندے کو سمجھ نہیں آتی تو لوگ الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں. اگر یہی بات علماء سے سمجھ لیں, آپ حرام تجارت کو شریعت کے مطابق حلال بنا کے کر سکتے ہیں. اب بندے کا ذہن کیا بنتا ہے, یعنی حرام کو بھی حلال کر دیں گے. میں نے کہا نا, اگر ایک طرز پہ لائیں گے تو حرام, اگر اسی کو دوسری طرز پہ لائیں گے تو حلال ہو جاتی ہے. اب چھوٹے چھوٹے ہمارے آج کے دور میں مسائل پوچھے جاتے ہیں. کوئی ہم سے بندہ پوچھتا ہے جی ہمارا موبائل ہے, ہم نے موبائل کے اوپر اکاؤنٹ بنایا ہے, کیا یہ جائز ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے. تو یہ کیوں جائز نہیں ہے؟ ہم نے اس لیے آپ کچھ پیسے اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں, اس کے بدلے میں آپ کو منٹ ملتے ہیں, پیسوں کے بدلے میں پرافٹ لینا یہ سود ہے, لہذا یہ جائز نہیں ہے. ایک بندہ کہتا ہے کہ میں تو زائد منٹ نہیں لیتا, جب نہیں ہوگا تو پھر جائز ہوگا. ہم نے کہا 2 باتیں الگ ہیں, ایک ہے جائز منٹ زائد منٹ کا استعمال کرنا, ایک ہے زائد منٹ استعمال کرنے کا معاہدہ کرنا. آپ نے زائد منٹ کو استعمال کیا تو سود کھایا ہے, اگر استعمال نہیں کیا تو پھر سود کا معاہدہ کیا ہے. تو سود کے معاہدے کا گناہ الگ ہوتا ہے اور سود کے کھانے کا گناہ الگ ہوتا ہے. آپ کریڈٹ کارڈ لیتے ہیں, یہ پاکستان میں بھی ہے اور باہر تو ہر بندے کی جیب میں ہے, اور یہ کریڈٹ کارڈ لیتے ہیں. اب ہم کیا کریں, ہم تو کبھی اس پہ ان سے قرض نہیں لیتے. ہم نے کہا تم نے قرض لیا اور اس پہ سود آیا, گناہ سود کا ہوگا. اور اگر آپ نے اس پہ قرض نہیں لیا اور سود آپ نے نہیں ادا کیا, سود کا گناہ نہیں ہے. لیکن کریڈٹ کارڈ میں سود کا معاہدہ تھا اور یہ معاہدہ ٹھیک نہیں تھا. اب دیکھو کچھ چیزیں ناجائز تھی, ہم ان کو جائز نہیں کہہ سکتے, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جائز ہوتی ہیں لیکن بندہ اس کو ناجائز کر بیٹھتا ہے. اگر علماء سے پوچھ لے وہ چیز ناجائز نہیں رہتی. آج ہم سے لوگ پوچھتے ہیں اور یہ فریج میں یہ قسطوں کا کاروبار ہوتا ہے, واشنگ مشین میں یہ قسطوں پہ لوگ دیتے ہیں. اگر ہم ان سے ایک واشنگ مشین 20,000 کی لیتے ہیں اور اگر وہی قرض کے اوپر قسطوں میں لے وہ 30,000 کی دیتے ہیں, اب بتائیں یہ جائز ہے یا ناجائز؟ جب ہم کہتے ہیں کہ جائز ہے, کہتے ہیں یہ تو سود ہو گیا. ہم نے کہا سود نہیں ہوا, بات اچھی طرح سمجھو, دونوں میں فرق کیا ہے. اگر آپ نے 20,000 کی واشنگ مشین کو قرض دیا, بھائی نقد دو گے ہم 20 کی دیں گے, اگر ادھار لو گے ہم 30 کی دیں گے, اور ہر مہینے آپ نے 2,000 قسط ادا کرنی ہے, یہ تو جائز ہے. اگر یہ قسط شارٹ ہوگی آئندہ مہینے آپ نے 2,000 ہی دینا ہے, اگر شارٹ ہو گئی آپ نے 4,000 دینا ہے. یعنی قسط کے شارٹ ہونے پر زائد پیسوں کا جرمانہ نہ ہو, وہی قسط آپ
تو جائز ہے، اور اگر 2000 ماہانہ اور ساتھ یہ کہہ دیں اگر قسط شارٹ ہوگی آپ کو 2200 دینا پڑے گا، اب یہ سود ہوگا، اب یہ جائز نہیں ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں جی میں تو قسط شارٹ کرتا ہی نہیں ہوں۔ میں نے کہا بات سمجھنا، 20,000 کی مشین نقد ملتی ہے، 30,000 کی کودار ملتی ہے، 2000 ماہانہ قسط طے ہوتی ہے، اگر آپ نے قسط کو شارٹ کیا آپ کو 2 کے بجائے 2200 دینا پڑے گا۔ آپ اگر قسط شارٹ ہو گئی اور 2200 دیا تو سود کھایا اور کھلایا، اگر قسط شارٹ نہیں ہوئی ہمیشہ 2000 دیا، اب سود کھانے اور کھلانے کا گناہ نہیں ہوگا لیکن سود کے وعدہ کرنے کا گناہ اب بھی ہوگا۔ تو بات چیزیں ناجائز ہم اس کو جائز نہیں کہہ سکتے، اور بات چیزیں جائز ہم انہیں ناجائز نہیں کہہ سکتے، لیکن جب بھی تجارت کریں علماء سے پوچھ کر تجارت کرنے میں حرج نہیں ہے۔ میں سمجھا یہ رہا تھا قرآن کو پڑھنا بھی ہے اور قرآن پہ اب قرآن کو پڑھنا ہے۔ نمبر 2 قرآن کریم کو سمجھنا ہے۔ نمبر 3 قرآن کریم پہ عمل کرنا ہے۔ یہ عمل کرنا قرآن کو پڑھنے سے اہم ہے، عمل کرنا قرآن کو سمجھنے سے اہم ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن کریم کو پڑھتا ہے اور حفظ پڑھتا ہے، قرآن کریم کا ترجمہ بھی جانتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، یہ مجرم ہے۔ لیکن اگر بے فرق کوئی قرآن پڑھ سکتا نہیں ہے، اوپر دیکھ کر بھی قرآن کا ترجمہ کر سکتا بھی ہے لیکن پوچھ کے عمل کرتا ہے، تو یہ شخص نیک آدمی ہے، یہ جنتی آدمی ہے۔ قرآن کو پڑھنا لازم، سمجھنا لازم، لیکن سب سے اہم وہ قرآن پہ عمل کرنا ہے۔ لیکن یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لے، جس طرح قرآن پڑھنے کے لیے اپنے گھر بیٹھ میں نیٹ پر براہ راست قرآن نہیں پڑھتے، قاری رکھنا پڑتا ہے، قرآن سمجھنے کے لیے عالم کی خدمات لینا پڑتی ہے، اسی طرح قرآن کریم پر عمل کرنے کے لیے شیخ اور مرشد علماء کی مجلس میں رہنا پڑتا ہے، مجلس میں جانا پڑتا ہے، کچھ اساتذہ کو چھوڑ کے وقت لگانا پڑتا ہے، پھر عمل کرنا طبیعت کا مزاج بن جاتا ہے۔ باہر جائیں گے کچھ عرصہ دنیا کی مشغولیت میں رہیں گے، پھر طبیعت گناہوں کے ماحول میں گناہ کی عادی بنتی ہے، کچھ وقت سب سے کٹ کر آگے عالم کی صحبت میں پھر ٹھہرے، پھر گناہ کو چھوڑنے کا مزاج بنے گا اور عمل کی توفیق بن جائے گی۔ اس لیے میں اور آپ سب ذہن بنا لیں، ہم نے انشاءاللہ قرآن کریم پڑھنا بھی ہے، قرآن کریم سمجھنا بھی ہے، قرآن پر عمل بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن کریم پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔